ये टनल जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टनल नहीं बल्कि ये लिटरली समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। समंदर के बॉटम से भी 250 फुट नीचे बना ये 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इंजीनियर दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कंस्ट्रक्शन है। 13,000 वर्कर्स का एक साथ इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना और जमीन के ऐसे हिस्से में खुदाई करना जिसके ऊपर पूरे समंदर का वजन पड़ रहा हो। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से भरकर इंसान और मशीन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। मोमिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपका खुशामदीद। नाजरीन, करीब 13,000 साल पहले आखिरी आइस एज जब खत्म हो रही थी तो इसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी सेपरेशन की वजह बना समंदर का ये हिस्सा जिसको आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है लेकिन इस पॉइंट्स पे आकर ये काफी नैरो हो जाता है और यहीं पर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से 33 किलोमीटर दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स कई जाने कमाने के बाद बंद कर दिए गए थे क्योंकि शायद तब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी अपने उरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी तब एक मर्तबा फिर से इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था और वो था इंग्लैंड को मनाना। जी हाँ, इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इंग्लिश चैनल की सख्त कंडीशन ही थी जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने तो फ्रांस के केले नामी गांव से एक अंडरवर्ल्ड टनल खोदने का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। खैर, हिटलर के मरने और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई। बिजनेस बूम करने लगा और हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे इन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 1986 में इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड में इस डिसीजन पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कई लोगों को इंग्लैंड की इस आइलैंड सल्तनत पर बहुत फख्र था। कई लंबी टॉक्स के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक अंडर साइड टनल बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको टनल चैनल का नाम दे दिया गया जिसको अक्सर लोग टनल यूरोप भी कहते हैं। एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि इंग्लैंड और फ्रांस के टीम्स अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगे और दोनों टनल सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट होंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समंदर के नीचे करीबी 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियर फार्म बनाने की हिम्मत कर दी। आखिर ये तय पाया कि 10 इंजीनियर फार्म्स इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके करेंगे। चैनल टनल का डिसीजन बनने से पहले ही ये जानना ज़रूरी था कि टनल में कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी और ये शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पर से। ये तय पाया कि टोटल 3 टनल्स बनाए जाएंगे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवे लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर किला जबकि इंग्लैंड में फोकस्टोन पर दूसरा टर्मिनल होगा। टर्मिनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर्स होगी जिसमें से समंदर के नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर्स लंबा होगा। 96 में जाकर फाइनल टनल चैनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग की टीम को फेस करना पड़ा था वो था टनल बोरिंग मशीन का,
جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بنا تھا۔ اس وجہ سے اس خاص ڈایامیٹر کا TBM بھی اویلیبل نہیں تھا۔ پہلے اس TBM مشین کو اسکریچ سے بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میل دور سے اٹل واشنگٹن میں اس خاص ٹرننگ مشین کو بنانے کا کام روبنس کمپنی کے سپرد کیا گیا، جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹ تھے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیوگ کامت مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹونز وزنی ہوگی۔ اس کا ڈایامیٹر 50 فٹ ہوگا، جس کے آگے ٹونز اسٹون کاربیٹ کے کئی 130 دھارے بلیڈز لگے ہوں گے۔ اس میں لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلے گی۔ مٹی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ملبہ باہر نکالنے کے لیے مشین میں ہی ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوگا، جو ملبے کو سروس کی ٹرین تک لے کر جائے گا، اور پھر یہ ٹرین ملبے کو ٹنل سے باہر لے کر جائے گی۔ یہ ٹنل بورنگ مشین اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھی۔ پرانی ٹیکنیک جس میں پہاڑوں کے اندر بلاسٹ کر کے ٹنل بنایا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ مشین ڈیولپرز کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ پر یہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطرے بھی لے کر آئی۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بورنگ کے دوران اگر کہیں سے پانی لیک ہوگا تو اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سیکنڈوں میں انسان اور مشین دونوں کو غرق کر دے گا۔ سروس سے معلوم پڑا کہ انگلینڈ سائڈ کے سمندر کے نیچے چوک کی لیئر موجود ہے، جو پانی کے لیے لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روک پائے گی، اور فرنٹ سائڈ پہ سمندر کے نیچے زمین پہ کافی کریکس ہیں، جہاں پہ TBM کام نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے الگ سے ایک نئی TBM بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جو ٹنل بورنگ کے ساتھ ساتھ ایک سب مرین بھی ہوگی۔ یہ پانی کا اتنا پریشر برداشت کر پائے گی جتنا ورلڈ وار 2 کی سب مرینز کر پاتی تھیں۔ جب یہ مشین تیار ہوئی تو یہ اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج لے کر آئی۔ زمین سے 200 فٹ نیچے اس کو پہنچایا کیسے جائے؟ اس کام کے لیے مشین کو ڈس اسمبل کیا گیا اور ایک ایک پیس الگ سے نیچے پہنچایا گیا۔ اس کو زمین کے اندر جا کر دوبارہ سے اسمبل کرنا تھا، جس میں کئی مہینے اور لاکھوں ڈالرز کا خرچہ لگ گیا۔ پروجیکٹ کو اسٹارٹ ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ 1988 میں فائنلی دونوں سائڈوں پہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مٹی اور پتھروں کے ملبے کی اتنی زیادہ کوانٹٹی کو ڈسپوز آف کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ایک دن میں یہ مشین 750 اسکوائر فٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی، اور صرف 1 گھنٹے میں 2400 ٹن جتنا ملبہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ انگلینڈ والی سائڈ پر ملبے کو فوک اسٹون اور ڈوور کے بیچ میں شیخ سپیریئر کلب کے نیچے ڈال کر سیمپیر ہو نامی یہ کنٹری پارک بنایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہی یہ کوسٹر لائن سے تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے۔ سرنگ سائڈ سے اکٹھا ہونے والا ملبہ کیچڑ میں تھا، جس کو سینکٹ کے قریب فون پیگن ویلی میں ڈال کر ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی۔ ایک طرف اتنا زیادہ ملبہ ٹونل سے باہر نکلا جا رہا تھا، دوسری طرف اندر لے کر جانے والا سامان بھی کافی زیادہ تھا۔ جیسے جیسے TBM بور کرتا جا رہا تھا، اس اسپیڈ سے لوز روک اور چوک کی لیئر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کا راستہ بنا لیا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اس کام کے لیے ٹنل کی سائز جتنے گول کنکریٹ سیلز فٹ کیے جا رہے تھے، یہ کنکریٹ نیوکلیئر پلانٹس میں لگنے والے کنکریٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ری انفورس اسٹیل سے بنے چینل ٹنل میں قریب 7.5 لاکھ کنکریٹ کے سلیبس استعمال ہوئے۔ ان سلیبس کی ایک پوری رنگ کا وزن 40 ٹونز کے برابر ہے، یعنی یہ ٹوٹل اتنا ہی کنکریٹ ہے جس سے 8 برج خلیفہ جیسی بلڈنگز بنائی جا سکتی ہے۔ ان کو سروس ٹرین میں ڈال کر ٹنل تک پہنچایا جانے لگا، جہاں ایک اسپیشل مشین تھی جو ان کو اپنی جگہ یہ فٹ کرتی جا رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے دنوں
طرف سے ٹنل آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دونوں ٹنلز آپس میں ملیں گے، لیکن یہ کام جتنا دیکھنے اور سننے میں آسان لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا۔ دونوں ٹی وی ایم اگر ٹھیک پوزیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ظاہر ہے دونوں ٹن سمندر کے نیچے ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اس مسئلے کے سولوشن کے لیے لیزر بیم گائیڈنس سسٹم یوز کیا جا رہا تھا۔ ایک لیزر انگلینڈ والی مشین میں لگا تو دوسرا فرینچ مشین میں۔ دونوں گائیڈنس سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے وائرلیس کنیکٹڈ تھے۔ جب بھی کوئی ایک مشین اپنی پوزیشن بدلتی تو گائیڈنس سسٹم میں کمپیوٹر کو سگنل بھیج کر ہائیڈرولک چیک سے بورنگ مشین کے ہیڈ کی پوزیشن چینج کروا دیتا تھا، جس سے دونوں ٹنلز واپس سے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس ہو جاتے تھے۔ یہ گائیڈنس سسٹم صحیح کام کر بھی رہا تھا کہ نہیں، اس کو کنفرم کرنے کے لیے آخری 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں مشینز بند کر دی جائیں گی۔ پھر اگلی سائڈ پہ ایک اسٹیل راڈ بھیج کر کنفرم کیا جائے گا کہ واقعی دونوں ٹنلز کی پوزیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں۔ 3 سال کی لگاتار بورنگ کے بعد آخرکار اب وہ وقت آ چکا تھا جب بیچ کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا اور پلان کے مطابق ایک اسٹیل راڈ بھیجی گئی۔ دونوں ٹنلز کی پوزیشن آلموسٹ ایکوریٹ تھی، صرف 10 انچز کا ڈفرنس تھا، جو کہ الاؤڈ لمٹ میں ہی آتا ہے۔ انجینئرنگ ٹیم کا سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان تھا۔ دونوں ٹی بی ایمز میں سے ایک کو سوسائڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ جی ہاں، کیونکہ دونوں ٹنلز میں 2 فٹ موٹے کنکریٹ سلیز لگ چکے تھے، یعنی ٹنلز کا ڈایا میٹر 50 فٹ سے کم ہو کر اب 46 فٹ بچا تھا، اور ٹی بی ایم یعنی بورنگ مشین کا ڈایا میٹر 50 فٹ تھا۔ کام ختم ہونے پر 50 فٹ بڑی مشین 46 فٹ کی ٹنل میں سے واپس تو باہر نہیں آ سکتی، اسی لیے اس مسئلے کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ دونوں میں سے ایک مشین کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، جس کو انجینئرز میکینیکل سوسائڈ کہتے ہیں۔ تو یہ بلی چڑھائی گئی انگلینڈ والے ٹی بی ایم پر۔ اس کا اینگل چینج کر کے اس کو زمین کی طرف کیا گیا اور کئی 100 فٹ نیچے جا اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں آج تک یہ دفن ہوئی پڑی ہے۔ اب فائنل مومنٹ کا کنسٹرکشن قریب آ چکا تھا۔ فرینچ ڈی بی ایم آگے بڑھ کر فائنلی انگلینڈ ٹنل سے جا ملا اور یہاں پہنچ کر فرینچ بی بی ایم ڈس اسمبل کر کے باہر نکال لیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈس اسمبل تو انگلینڈ ٹی وی ایم کو ہی کیا جا سکتا تھا، تو پھر اس کو دفن کیوں کیا؟ اصل میں بورنگ مشین کو ڈس اسمبل کرنا جتنا خرچہ ہو رہا تھا، اس سے کم خرچے میں نئی مشین تیار ہو جاتی۔ اس لیے کمپنی پہلے دیکھتی ہے کہ ان کو کون سا آپشن کم نقصان دے گا۔ اس بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے یا پھر واپس باہر نکالنا ہے۔ 13,000 سالوں میں پہلی بار دونوں کنٹریز کے درمیان دوبارہ سے لینڈ کنیکشن بننے جا رہا تھا۔ اس ایونٹ کے لیے جتنے بھی ورکرز کام کر رہے تھے، ہر کنٹری کا ایک ورکر چنا گیا۔ انہوں نے آخری چوکے کی لیئر کو مینول چیک ہیمو اور میڈیا ایونٹ کے لیے ایک دوسرے سے فلیکس ایکسچینج کیے۔ ہزاروں سال پہلے یہ گلیشیئرز کی وجہ سے جدا ہونے کے بعد فائنلی اب انگلینڈ اور فرانس دوبارہ سے جڑ چکے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کرشمہ تھا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جشن منایا گیا۔ کئی سالوں کی خون پسینے کی محنت آخرکار رنگ لا چکی تھی۔ فنشنگ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد 6 میں 1994 کو فائنلی ٹنل کو اوپن کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ پہ ہونے والے خرچے کو اگر آج کی ڈیٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ 12 ارب پاؤنڈ یعنی 1190 ارب روپے بنتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے پیک پر چینل ٹنل میں 13,000 ورکرز کام کرتے تھے، جبکہ 10 حادثاتی طور پر یہ کام کے دوران مارے بھی گئے۔ اس پورے پروجیکٹ میں ٹوٹل 3 ٹنلز ہیں۔ 2 ٹنلز کے لیے ایک چھوٹا ٹنل بنایا گیا جس کو ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہر روز قریب 60,000 پیسنجر اس ٹنل کو استعمال کرتے ہیں، جس میں 4,600 ٹرکس، 140 کوچز اور 7,300 گاڑیاں بھی شامل ہیں، جس کو کارگو ٹرین میں
पार्क करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है मोमल टीवी की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।